بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن عدالت کی طرف سے دیا گیا یہ فیصلہ جو ہے ایک عجیب سا فیصلہ تھا جو قرآن و حدیث کے مخالف فیصلہ تھا، لیکن ہمارے ہاں عدالتیں قرآن و حدیث کو اتنا اہمیت نہیں دیتی، اللہ کے حکام کو اتنا اہمیت نہیں دیتی، وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتی ہیں۔ تسکین نفس ان کے سامنے ہوتا ہے تو اپنی فرضی بنیاد بنا لیتی ہیں، فرضی دلائل بنا کر کے فیصلہ دے دیتی ہیں۔ فیصلہ یہ ہے، یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو بچہ حقیقی ماں باپ ہیں اسے دینے کی بجائے جو لے پالک ہے عدالتیں جو ہے اسے دے دیتی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے۔ جسٹس فیصل زمان خان نے سید ارشد علی کی درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کیا کہا ہے؟ بچے کی حوالگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی خواہش اور ذہنی کیفیت کو جو ہے انہوں نے مقدم رکھا جائے گا اور بچے کی رائے کو اہمیت دینا جو ہے کہتے ہیں کہ ضروری ہے۔ موجودہ کیس میں بچے نے لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا خود جو ہے بیان دیا ہے۔ عدالت نے 1 ہفتے کے لیے بچے کے حقیقی والدین کے ساتھ بھیجا، لیکن بچہ جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لے پالک جو ماں باپ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ رہوں۔ بچے کی عمر جو ہے 13 سال ہے اور جج صاحب نے جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حقیقی والد کی جو ہے وہ 3 بیویاں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرورش جو ہے بچے کی صحیح نہیں ہو سکے گی، تو حقیقی ماں باپ کو دینے کے بجائے جو ہے لے پالک کو بچہ جو ہے وہ دے دیا۔ تو یہ فیصلہ کتنا غیر شرعی ہے، اس کی کیا قباحتیں ہیں، جج صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ یہ اس کے دلائل جو ہے ایک فرضی دلائل تھے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، فرمایا کہ بچے کی جو نام ہے اس کے حقیقی والد کے نام سے جو ہے بچے کو پکارا جائے گا۔ قرآن میں واضح فرمایا گیا اور یہ بھی فرمایا کہ بچے کے علاوہ جو ہے کسی یعنی جو حقیقی والد کی بجائے کسی اور کے نام سے اسے نہ پکاریں۔ ایک تو یہ غلط طریقہ جو ہے چلتا رہے گا، حرام کام کا ارتکاب ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی رہے گی کہ بچے کا حقیقی والد جو ہے وہ کوئی ہے لیکن وہی چچا یا جو بھی جس نے اسے پالا ہوا ہے اس کے نام سے جو اسے پکاریں گے تو پکارنے والے وہ بچہ اور اس کا جو ہے جو لے پالک والد ہے یہ سارے کے سارے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ جتنے بھی افراد ہوں گے جو بھی اس عمل میں شامل ہوں گے وہ بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچہ جس کا حقیقی بیٹا ہے والدین کی خدمت سے محروم رہے گا، والدین کی خدمت کی بدولت جو اس نے نیکیاں جمع کرنی ہے، اعمال صالح جمع کرنا ہے، اس سے محروم رہے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب ان کے پاس چلا جائے گا تو والدین کی طرف سے جو ملنے والا حقیقی ترکہ ہے اس سے بھی محروم رہے گا۔ تو بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے چند کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری نیکیوں سے بھی محروم رہے گا اور بہت سارے غلطیوں کا جو ہے ارتکاب کرے گا۔ نیکیاں کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بچہ صبح جو ہے صبح یا کسی وقت جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے حکم کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پاتا ہے۔ مومن و مسلمان تو نیکیاں جمع کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنۃ۔ فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا اس انداز سے کرتا ہے کہ ماں باپ دونوں کے حکم کو بجا لاتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت جو ہے جنت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔
فرمایا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ایک فوت ہو گئی، یعنی والد ہے یا والدہ ہے، ان میں سے کسی ایک کے حکم کو بجا لاتا ہے تو فرمایا اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ ظلم و زیادتی بھی کریں، جیسے دیکھیں نا یہ جج سے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ باپ کی جو ہے 3 شادیاں ہیں تو اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، بچہ بھی اس کے پاس نہیں رہنا چاہتا ہے، اس کے حقوق خیال نہیں رکھ سکے گا، تو بتایا اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہیں، یعنی یہ باپ ظلم نہیں کر رہا، اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہتا ہے، ظلم نہیں کر رہا، لیکن فرمایا کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہو تو آپ نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تب بھی جو ہے بچہ جو ہے اگر ماں باپ کے حکم کو بجا لائے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اب بچہ جب وہاں چلا گیا تو کیسے ماں باپ کی بات کو مانے گا، کہاں ان کے حکم کو بجا لائے گا، کہاں اس نیکی سے جو ہے وہ محروم رہے گا۔ تو آپ کے فیصلے نے بچے کو اس نیکی سے جو ہے محروم کر دیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے ما حق الوالدین عن والدہما، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اولاد سامنے ہوگی، ماں باپ کے سامنے ہوگی، ان کی خدمت کرے گی تو ماں باپ ان کے لیے جنت مان جائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے، تو ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا، ان نیکیوں سے جو ہے محروم رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرمایا کہ ما من والد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، فرمایا کہ وہ نیک بچہ، صالح بچہ جو اپنے ماں باپ کی طرف شفقت سے، رحمت سے، ادب سے دیکھتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، حج کا ثواب، اور وہ بھی حج کیا ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، ایک بار دیکھتا ہے۔ تو صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک شخص جو ہے روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 مقبول حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ حقیقی وہ ماں باپ، خاص کر کے ماں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور کتنی اس کے لیے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا کرہا، تکلیف کے مراحل جو اس کے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو ماں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اب بچہ جو ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا، کسی اور کے پاس جائے گا تو کتنی جو ہے وہ محرومی ہوگی، ماں کے لیے کتنی تکلیف ہوگی، ماں باپ کے لیے کتنی اذیت ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹا کس کا ہے، حقیقی بیٹا کس کا ہے، اور پکارا کس کے نام سے جا رہا ہے۔ تو ماں باپ جو ہے اولاد کی تربیت سے محروم رہیں گے، اس نیکی سے محروم رہیں گے، اس کے جو حقوق ہیں پورا نہیں کر پائیں گے اس غلط فیصلے کی وجہ سے، اور اولاد جو ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے مستحق ہونا ہے، اللہ کو قرب پانا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ اس سے محروم رہیں گے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں واضح فرمایا جو شخص قرآن کے حکم مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کہ فرمایا وہ ظالم ہیں، کہ فرمایا فاسق ہیں، کہ فرمایا وہ کافر ہیں، اسلام سے بھی نکل گئے، یہ فیصلے تمہارے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو کرسیوں پر براں جمع جج حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن حدیث کو بھی سامنے رکھیں، اللہ کے حکام کو سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ کو آپ نے بھی جواب دینا ہے اگر آپ فیصلے غلط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔